قربانی کے اخراجات فی کس کے حساب سے سعودی عرب پہنچتے ہی آپ کا پاسپورٹ معلم کا اسٹاف لے لے گا۔ حج درخواست گزار کامیاب گروپ ڈے 17 کے اختتام پر درخواستوں کی ٹوٹل تعداد۔ دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں خوشی تو دوہری ہے، ایک کہ تمام درخواستیں منظور کر لی گئیں اور دوسرا یہ کہ درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی الحمدللہ۔ اب نئے درخواست گزاروں کی رونق میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا ماشاءاللہ۔ تو اب جو فوری کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ تاریخ کی توسیع سے فائدہ اٹھائیں، اپنے حلقہ احباب میں نظر دوڑائیں۔ جو لوگ درخواست جمع کروا سکتے ہیں انہیں دعوت دیں، ان سے تعاون کریں، آمادہ کریں کہ وہ اس مقدس سفر کی طرف راغب ہوں۔ یاد رکھیں نئے گروپ بنانے کے علاوہ ابھی بھی بینک میں آپ اپنی جمع شدہ درخواستوں کے ساتھ اپنے گروپ میں اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو شامل کر سکتے ہیں، لہٰذا بلا تاخیر زور و شور سے لوگوں کو حج کی دعوت دیں، آپ کے اس عمل کا بہترین اجر ہوگا انشاءاللہ۔ دوستوں آپ رحمان کے مہمان بننے جا رہے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس سفر کے لیے آپ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اسلامک انفو ٹی وی آپ کو اس سفر میں روانہ ہونے تک آپ لوگوں کو اسسٹنس پرووائڈ کرے گا، آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی تیاری میں مدد فراہم کرے گا۔ اس کے حوالے سے پہلی ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں جس میں ہم لوگ تقریباً 100 کے قریب سلائیڈز ہوں گی، جس میں ہم 3 سلائیڈز کو پر ویڈیو ڈسکس کریں گے جو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوں گی، تو آپ لوگ ضرور اس کو فالو کریں۔ دوستوں اس مقدس سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں۔ حج کے لیے خلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ حج کی ادائیگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے، اس میں کوئی دنیاوی غرض یا دکھاوا شامل نہ ہو۔ گناہوں سے آپ لوگ توبہ کریں، والدین سے اجازت حاصل کریں، بیوی بچوں کے لیے نان نفقہ کا انتظام کریں، قرض ادا کریں، امانتیں لوٹا دیں اور وصیت لکھ کر رکھیں۔ مرد داڑھی رکھیں اور خواتین پردے کا اہتمام کریں۔ حج کے ارکان اور مسائل کو اچھی طرح سیکھ کر جائیں، وضو اور نماز کو اچھی طرح سیکھ لیں، ممکن ہو تو رہنمائی حاصل کریں۔ حج کے ارکان اور مسائل کو اچھی طرح سیکھ کر جائیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی حج کی ایک بک لے لیں جس کو کم از کم آپ لوگ 2 سے 3 دفعہ پڑھیں تاکہ اس کی جو رہنمائی ہے وہ اچھے طریقے سے آپ لوگ حاصل کر سکیں، اور جب تربیت شروع ہوتی ہے تو آپ کے دماغ میں سوالات ہوں جو آپ وہاں پر کلیریفائی کر سکیں ان سے جو منتظم ہوں گے اور جو لیکچر دے رہے ہوں گے۔ دوستوں دوران سفر جو آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس میں آپ نے اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جیسے ہی سفر اسٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور اینڈ تک لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ لوگ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ جس عظیم کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، رحمان کے مہمان بننے جا رہے ہیں، تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں آپ نے درگزر سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ حج جو ہے صبر کا دوسرا نام ہے، تو اس لیے آپ نے لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو یہ کافی کیجول سی باتیں لگ رہی ہوں گی، لیکن جیسے جیسے آپ کا ٹیمپو بنے گا آگے سلائیڈز پر جائیں گے تو آپ کو کافی افاقہ ہوگا۔ تو آپ لوگ جڑے رہیں اسلامک انفو ٹی وی سے، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اپنے ہمراہ جو جانے والے افراد ہیں بالخصوص خواتین، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ان کا بالکل خیال رکھیں۔ کوئی مستند کتاب آپ نے اپنے ہمراہ لے کر جانی ہے اور جانے سے پہلے ابھی سے آپ اس کو پرچیز کر لیں اور اس کو کم از کم 3 سے 4 مرتبہ پڑھیں۔ اگر میری بات سننے کے بعد کسی ایک حاجی نے بھی اگر بک پڑھ لی تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو آپ نے اس بھائی کی جو گزارش ہے، جو التجا ہے، اس کو ضرور سنیں اور ابھی سے بک لے کر آئیں اور اس کو روز پڑھنا شروع کریں اور 3 سے 4 مرتبہ پڑھ کر جائیں۔ حنفی مسلک کی تمام کتابوں میں حج کے مناسک اور مسائل یکساں ہیں۔ دوستوں اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو کم از کم 2000 سے 3000 ریال فی حاجی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ پاکستان واپسی تک کم از کم 100 ریال آپ کے پاس باقی رہیں۔ پاسپورٹ اور ویزا جو ہوگا اس کی جو کاپیز آپ نے کروانی ہیں، اپنے ہر بیگ میں اس کی کاپیز رکھنی ہیں، اور اپنے پاس جو آپ کا ہینڈ بیگ ہوگا اس میں بھی آپ نے پاسپورٹ اور ویزے کی کاپی رکھنی ہے۔ ایک کاپی آپ پاکستان میں اپنے پیاروں کو دے کر جائیں گے، ایک اور کاپی آپ نے ہر وقت اپنے ہمراہ رکھنی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے۔ جو ایک کاپی آپ بیگ میں رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا بیگ کوئی گم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو ان ٹائم مل سکے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا پاسپورٹ اور ویزا ہوگا اس کی آپ نے پکس کھینچ کر اپنے موبائل میں اس کی فوٹو سیو کر لینی ہے۔ دوستوں یاد رہے کہ جب آپ سعودی عرب پہنچیں گے اور جب آپ کی امیگریشن اگر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ ہے کراچی یا اسلام آباد سے، پھر تو آپ کی امیگریشن یہیں پر ہی کلیئر ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کسی اور سٹی سے
روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کی امیگریشن پہلے وہاں پر کلیئر ہوگی. امیگریشن کلیئر ہونے کے بعد آپ پاکستانی کاؤنٹر پر آ جائیں گے. وہاں سے جب آپ باہر نکلیں گے, بسوں میں سوار ہونے لگیں گے, تو وہاں پر آپ سے پاسپورٹ لے لیا جائے گا. آپ کا معلم آپ سے پاسپورٹ لے لے گا. دوستوں, یہ سیریز ڈیلی جو ہماری ایپیسوڈز ہوں گی اس میں یہ چلے گی, تو آپ لوگوں نے یہ سننی ہے. آپ نے اس کو کیجول اپروچ کے ساتھ نہیں لینا. یہ کافی اہم باتیں ہیں جو میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائی ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم یہ سلائڈس کو آگے لے کر چلیں گے, تقریباً 100 سلائڈز ہیں, تو آپ لوگوں کو کافی افاقہ ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یہ سیریز پسند آئی ہے یا آج آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہونی چاہیے, تو کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنی رائے سے. چلیں ویڈیو میں آگے چلتے ہیں. دوستوں, وزارت نے ابھی تازہ اعلان میں کہا ہے کہ حج درخواست گزار جو کامیاب ہو چکے ہیں اور جو ابھی 4 دسمبر کے بعد اپلیکیشنز کو سبمٹ کروائیں گے, تو وہ جو پہلے سے کامیاب ہو چکے ہیں اس گروپ میں وہ شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر فیملی روم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محرم ہونا ضروری ہے. ادروائز گروپ میں تو آپ شامل ہو سکتے ہیں. گروپ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک ہی بلڈنگ میں ٹھہرایا جائے گا. اگر جینٹس اور خواتین علیحدہ علیحدہ ہیں تو آپ کو انہی جینٹس کے ساتھ فرسٹ پریفرنس پہ جو آپ کے گروپ میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ آپ کو ٹھہرایا جائے گا. اگر کوئی اسپیس باقی بچتی ہے تو کوئی دوسرا حاجی صاحب آپ کے ساتھ آ کر ٹھہرے گا. دوستو, کل ہی میں نے اس حوالے سے آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں اپڈیٹ کر دیا تھا, تو آج یہ وزارت کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو کامیاب عازمین حج ہیں وہ پریشان نہ ہوں. جن کو 3 دسمبر تک اپروول مل چکا ہے کہ وہ رحمان کے مہمان بننے جا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے ان کو اپروول مل چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے جا رہے ہیں, تو بالکل پریشان نہ ہوں, تحمل رکھیں. ان کا جو آن لائن اسٹیٹس ہے وہ 10 دسمبر کے بعد تبدیل ہو جائے گا. تو وہ اسٹیٹس آپ اپنا آن لائن مورا کی سائٹ پر بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو موبائل ایپ ہے اس پر بھی آپ اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. دوستوں, درخواستوں کی اسٹیٹس کی طرف جانے سے پہلے کچھ سوالات ہیں وہ ان کو شامل کر لیتے ہیں. میرے بھائی غلام مصطفیٰ نے کہا کہ ابھی تک کسی پاسپورٹ آفس میں کوئی حج ڈیسک نہیں بنایا گیا. تو بالکل اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہی یہ 2 دن پہلے یا کل کی ویڈیو ہے جس میں میں نے پورا پروسیس بتایا ہے کمپلین لانچ کرنے کا. تو میرے بھائی آپ وہاں پر جا کے اپنی کمپلین DGIP کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں. اور میری اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے وزارت سے گزارش ہے کہ جو انہوں نے اعلان کیا, اعلان کیا تھا, تو وہ ابھی تک امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو آپ لوگ یہ پاسپورٹ آفس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان سے بات کریں اور یہ جو حج ڈیسک ہے اس کو فعال کرائیں. حاجی کافی پریشان ہیں. ایک میری بہن رخسانہ فیاض ہے, انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں ہوں, میرے ہسبینڈ UAE میں ہیں, تو بائیو میٹرک کیسے ہوگی میری بہن؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی بائیو میٹرک ہو جائے گی. آپ کے جو ہسبینڈ ہے جب وہ واپس آئیں گے تو اس وقت ان کی بائیو میٹرک ہوگی اور سبمٹ ہو جائے گی. تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں. بائیو میٹرک کے لیے میں آگے ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں, سیریز آف ویڈیوز ہوں گی جو آپ کے لیے کافی آسان کر دے گی بائیو میٹرک کو. تو اس کے لیے میری آپ لوگوں سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میرے واٹس ایپ چینل کو بھی ضرور جوائن کریں, اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا. اگلے سوال پر چلتے ہیں. ایک میری بہن مونا برالی 123 کہتی ہیں کہ الحمدللہ میں بھی حج پر جا رہی ہوں, اللہ پاک قبول فرمائے, آمین. دوستوں, ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے جو آگے آنے والے مراحل ہیں ان میں ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرے اور ان کا حج 2025 حج مبرور ہو, آمین ثم آمین. دوستوں, درخواستوں کے اسٹیٹس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ڈے 17 یعنی کہ 4 دسمبر 2024 کو جو درخواستیں وزارت کو موصول ہوئیں وہ 570 تھیں. 524 جو ہیں ریگولر اور 46 اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت درخواستیں موصول ہوئیں, جس میں اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل درخواستیں بن جاتی ہیں 68,898 اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت 714. تو یہ ٹوٹل درخواستیں بن جاتی ہیں 69,612 درخواستیں وزارت کو موصول ہو چکی ہیں. دوستوں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی پریس کریں, اور میرا واٹس ایپ چینل کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا, اس کو بھی جوائن کریں. شکریہ.